حقیقی دلیری، جرت اور بہادری وہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ساری دنیا کو ہٹا کر صرف اس کے قلب میں اللہ وحدہ لا شریک کا خوف ہو، اور وہ شخص، وہ بندہ مومن مخلوق سے کسی بھی قسم کی کوئی توقع نہ رکھے۔ جب دل میں خالصتاً خوف خدا موجود ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے اور مخلوق کا کوئی خوف نہیں ہے، مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر انسان ایک نڈر اور ایک شجاع کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، اور اس طرح وہ سامنے آتا ہے کہ پھر سامنے ہزاروں کا لشکر موجود ہے، طاقت موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس لیے اس طرف نہیں جاتا کہ وہاں سب کچھ ہے لیکن وہاں پر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، وہاں پر ظلم ہے، اور وہ کمزور بظاہر کمزور نظر آنے والوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، لیکن در حقیقت ساری طاقت ان بظاہر کمزور نظر آنے والوں کے پاس تھی جو کہ اہل حق تھے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی شجاعت و بہادری تھی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شجاعت و بہادری عطا فرمائی، اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا خاندان عرب میں بہادر خاندان کے نام سے معروف تھا، اور آپ کے خاندان میں جو عامر بن طفیل تھے، والدہ کے خاندان میں عامر بن طفیل، انہیں اشجع العرب کہا جاتا تھا، یعنی عرب میں سب سے زیادہ بہادر۔ اور پھر نور علی نور، یہ ایک والدہ کی طرف سے بہادری مل رہی ہے خاندانی طور پر، اور پھر نور علی نور یہ کہ حیدر کرار کے خون ہے، اور پھر حیدر کرار کا خون ہو بہادر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری نسل نے بہادری کی داستانیں رقم کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر فن سپاہگری بھی خود مولا کائنات، فن سپاہگری مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سکھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے بہادری کس درجے پر ہے۔ ایک موقع پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادگان کو لے کے جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 12 سال ہے، صرف 12 ایئرز اولڈ۔ اب اندازہ کریں آج کا 12 سال کا بچہ اور حضرت عباس کا کیلیبر دیکھیے کتنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی عمر میں جہاد کے لیے والد صاحب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب جب میدان جہاد میں موجود ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، تو کون ہے علی کا بیٹا، کون ہے علی کا بیٹا جو آگے بڑھ کر اکیلا سب کا مقابلہ کرے گا؟ تو سب سے پہلے جو آگے بڑھتے ہیں وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں تم اگرچہ میری اولاد ہو لیکن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو تمہیں تو اللہ نے خود رسول اللہ کے بیٹا قرار دیا ہے، میں علی کا بیٹا مانگتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو آگے پیش کر کے بابا جان میں آگے جاؤں گا اور اکیلا دشمن کا مقابلہ کروں گا، صرف 12 سال کی عمر ہے۔ اور پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جہاد کے لیے تیار ہو کر نکلتے ہیں تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار باندھتے ہیں، اور جب وہ دستار باندھتے ہیں تو اس وقت شبیہ حیدر کرار کا قول بالکل صادق آتا ہے۔ اور یہ شبیہ حیدر کرار کی جو آپ نے بات کی، اس پہ بھی ذرا تبصرہ فرمائیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان میں اپنے بابا جان کو دیکھتا ہوں، یعنی یہ کیسی محبت تھی؟ یعنی ایسا یہ واقعہ تھا کہ جب امامہ شریف باندھا جا رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ علی کو امامہ باندھتے ہیں، اتنی شباہت تھی۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شجاعت و بہادری کی داستان میدان کربلا میں رقم کی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یزیدی تیار نہیں تھے، اور آپ نہر فرات کی طرف جاتے ہیں صفوں کو چیرتے ہوئے، تو وہاں پر 80 یزیدیوں کو آپ واصل جہنم کرتے ہیں۔ یہ آپ کی شجاعت و بہادری ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کی جو اہل بیت سے محبت کا جو عنصر ہے تو اس پہ ہمیں کیا ملتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج اگر ہم صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت اپنے قلب میں رکھیں اور اپنے قلب سے اتار لیں، تو آج ہمارے درمیان جو باہم کلیش ہے نا وہ دور ہو جائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے سینٹر پوائنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان پر ہم سب جمع ہو گئے تو انشاءاللہ سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔